سیگمنٹ ہے اور کہانی کچھ الگ انداز میں. تو یہ بھی بڑا پیارا سا سیگمنٹ ہے. اور آج کی کہانی میں کیا ہونے جا رہا ہے, کس کی کہانی ہے اور کہانی سے کیا سبق ملتا ہے. کہانی سننے کا تو شوق ہوتا ہے, لیکن کہانی کے سبق پر بھی نظر رکھیں کہ سبق کیا دیا جا رہا ہے. تو شروع کرنے لگے ہیں پہلا مرحلہ, پہلا سیگمنٹ, جس کا نام ہے کہانی کچھ الگ انداز میں. عید اپنوں کے ساتھ. جی دانش بھائی, آج آپ سے سٹارٹ کریں گے. کہانی کچھ اس طرح کی آج ہمارے اس پروگرام میں, جس کا نام ہے عید اپنوں کے ساتھ, کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک مرتبہ ایک جنگل کے اندر مینڈکوں کا ایک گروہ رہتا تھا. کہہ لیں کہ ان کا گروپ تھا, جھنڈ تھا, وہ رہتا تھا. ایک سال ایسا آیا کہ وہاں پر بارش نہیں ہوئی, برسات نہیں ہوئی. اب برسات نہیں ہوتی تو وہاں پر پھر سبزہ بھی نہیں اگتا, اور وہ ایک تحت سالی سا سما بن جاتا ہے. جیسے انسانوں کو کھانے کی ضرورت پیش آتی ہے, ایسے ہی جانوروں کو بھی ہوتی ہے. اب ان کے بھی جو بھی ان کا کھانا ہوگا, غذا ہوگا, وہ وہاں میسر نہیں رہی. اب وہاں جب وہ چیز موجود نہیں تھی تو آپس میں مشاورت کی انہوں نے کہ ہم یہاں سے اب جنگل کے دوسرے حصے کی جانب چلتے ہیں, کہ جہاں پانی وافر مقدار میں, سبزہ بھی ہے, تو ہمارا وہاں سے کہہ لیں کہ گزر بسر ہو جائے گا, زندگی کٹ جائے گی جتنی لکھی ہوگی. یوں چلتے چلتے وہ جھنڈ جا رہا تھا, وہ گروپ جا رہا تھا کہ رستے میں دو مینڈک ایک گڑھے کے اندر گر گئے. ایک بڑا سا ہول تھا, اس کے اندر وہ گر گئے. اب باقی جو مینڈک تھے انہوں نے اس کو گھیر لیا اور ان کو وہ دلاسا دینے لگے. پہلے تو کوشش کرنے کا کہنے لگے, لیکن جب دیکھا کہ گڑھا جو تھا وہ بڑا گہرا تھا, تو باہر جو موجود تھے پھر انہوں نے کہا کہ اب تمہارا بچنا جو ہے وہ ممکن نظر نہیں آتا, لہذا تقدیر پر اپنی زندگی کو چھوڑ دو اور اب یہ کوشش کرنا چھوڑ دو. بس یہ سننا تھا. ہم بھی کب تک کھڑے رہیں گے, ہاں ہم بھی کب تک کھڑے رہیں گے, اور یہ کوشش کرنا اب آپ چھوڑ دو. تو بہرحال انہوں نے کوشش کرنا چھوڑ دی. اب یہ دونوں گھڑے کے اندر ہیں. اب گھڑے کے اندر کیا کر رہے ہیں اب بتائیں گے عمران مدنی. جی عمران بھائی, گھڑے کے اندر ہیں وہ دونوں. اللہ اکبر. اب اس سے آگے کہانی میں یہ ہوتا ہے کہ یہاں تک کی جو کہانی دانش بھائی نے بتائی, تو پتہ چلا کہ لوگ اس وقت تک ہی ساتھ دیتے ہیں جب تک آپ کام کے ہیں. ماشاءاللہ. بہرحال وہ اب دو جو مینڈک تھے وہ نیچے گر گئے گھڑے کے اندر. اب ان میں سے دونوں کی رائے مختلف تھی. ایک مینڈک کہتا تھا کہ بھائی واقعی بہت گہرا گڑھا ہے, یہ بہت کھڈا بہت گہرا ہے, ہم کچھ بھی کر لیں باہر نہیں جا سکتے, بس اب موت کا انتظار کرو, مرنے کا انتظار کرو, کب موت آتی ہے. ایک تو جو ہے نا بے بس ہو کر, مایوس ہو کر اپنی زندگی سے وہ موت کا انتظار کرنے لگتا ہے, ایک سائڈ پہ ہو کے بیٹھ جاتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن دوسرا مینڈک کچھ سمجھدار ہوتا ہے, وہ کہتا ہے بھائی مرنا تو ہے ہی, تھوڑی کوشش کر کے مر جاؤ, کچھ کوشش تو کرو, ہو سکتا ہے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں, بچت ہو جائے. تو اب یہ مینڈک جو ہے کوشش کرتا ہے. ٹھیک ہے. آپ کو پتا ہے مینڈک تو اچھلتے کودتے ہی رہتے ہیں, تو اس نے بھی اچھلنا کودنا شروع کیا, اور ایک مرتبہ چھلانگ ماری تو تھوڑا سا اوپر گیا, نیچے گر گیا دوبارہ. پھر اس نے جمپ کیا, تھوڑا سا اور اوپر ہوا. بہرحال وہ کافی دیر تک کوشش کرتا رہا. دیکھا میں سکون سے بیٹھا. اب دوسرا والا کہہ رہا ہے یار بیکار اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہو, بیٹھ جاؤ یار, کیوں اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہو, موت کا انتظار کرو, مرنا ہی ہے بس, اب اور کچھ نہیں ہو سکتا. دوسرا جو مینڈک تھا بڑی کوششیں کرتا ہے, جمپ کرتا ہے, بڑی تدبیریں کرتا ہے, لیکن بہرحال کنویں سے اس کھڈے سے باہر نکلنے میں کامیاب نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اب دوسرا مینڈک جو تھا برابر میں بیٹھا ہوا, وہ ہنس رہا ہوتا ہے اس کے اوپر, یار میں نے تو پہلے ہی کہا تھا تم نہیں نکل سکتے, تو بیٹھے رہو بھائی چپ کر کے. اچھا جو باہر تھے وہ بھی اس پہ ہنستے ہیں, یار بلا وجہ کی کوششیں کر رہا ہے, اپنا ٹائم اپنی انرجی بھی برباد کر رہا ہے, ٹائم بھی برباد کر رہا ہے, بس یہ ہے کہ بھائی موت کا انتظار کرو, تم نے مرنا ہی ہے بس, اور کچھ نہیں ہو سکتا. تو یہ دو مینڈکوں کی جو اندر کی کہانی تھی وہ آپ کو بتائیے. اب یہ باہر نکلتے ہیں یا نہیں نکلتے, ان کے ساتھ کیا ہوا, آگے کی جانب بڑھیں گے. ثاقب شاہ صاحب کی جانب کیا ہوا, باہر آئے نہیں آئے. جی. اصل جو کوشش کر رہا تھا اس نے یک دم ایک چھلانگ لگائی تو وہ گڑھے سے باہر آ گیا. پہلے تو یہ تھا کہ وہ گڑھے سے باہر نہیں آ سکتا, لیکن اس گڑھے سے باہر آ گیا. جیسے ہی باہر آیا تو دیگر جو مینڈک تھے جو اسے یہ درس دے رہے تھے کہ اب تم تقدیر پر راضی رہو, موت کا انتظار کرو, وہ سارے اس کے پاس آ گئے اور آ کر مبارکباد دینے لگے. تمہیں مبارک ہو, تمہیں مبارک ہو, بچ گئے ہو تم, تمہیں دوبارہ زندگی مل گئی ہے. تو ان میں ایک دانا مینڈک تھا. دانا کیا, عقل مند, تھوڑا ہوشیار کہہ لیں. جی. اس نے کہا کہ تم یہ بتاؤ کہ جب ہم تمہیں کہہ رہے تھے کہ تم تقدیر پر راضی ہو جاؤ اور انتظار کر لیتے, تم نے اتنی جستجو کی. پہلے تو اس نے اپنی سانسوں کو بحال کیا, چھلانگیں جو اتنی لگائی ہوئی تھی, ابھی عمران میں نہیں بتایا کہ اس کا رواں درد کر رہا تھا,
تو اس نے پہلے اپنی سانسوں کو بحال کیا. بحال کرنے کے بعد کہتا ہے اصل مسئلہ یہ تھا کہ مجھے اونچا سنائی دیتا ہے. اللہ اکبر. مجھے سنائی کم دیتا ہے. اچھا مجھے سنائی کم دیتا ہے. وہ جو بول رہے کہا کہ جو تم لوگ بول رہے تھے تو شور کی آواز آ رہی تھی, لیکن مجھے یوں لگ رہا تھا کہ تم مجھے کہہ رہے ہو اور ہمت کرو اور ہمت کرو. اللہ. کہا کہ میں بھی ہمت کرتا رہا, زبردست. مجھے حوصلہ ملا. کہا کہ بس آپ لوگوں کی وہ حوصلہ دینے والی بات میں چھلانگ لگائی اور باہر آ گیا. واہ واہ واہ, اللہ اللہ. کیا بات ہے. تو بعض دفعہ اگر وہ سنتا, ایک نعمت نہیں ہے سننے کی, لیکن یہی جو اس کی جان بچنے کا سبب بن گئی. واہ. تو یہ ہے کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بہت کچھ ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا, تو اس پہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. بالکل. اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں بہتری ہے, اور کوشش کرتے رہیے, کوشش کرتے رہیے. ہمارا کام کوشش کرنا ہے. اگر یہ دعویٰ کر دیا, بعض دفعہ دعویٰ کر دیتے ہیں دیکھنا مقابلے میں جا رہا ہے تمہارا بھائی جیت کر ہی آئے گا, تو پھر وہ بعد میں مقابلے میں ہار جاتے ہیں, تو بولتے ہیں یار وہ دیکھنا نہیں اس دن کا پروگرام, اصل میں کچھ ترکیب ہو گئی. تو کہ دعوے نہ کریں, کوشش کیجئے, کوشش کیے. ایک شخص کو بعض لوگ ایسی باتیں کہتے ہیں کہ بندے کا حوصلہ ٹوٹ جاتا ہے, ٹوٹ جاتا ہے. ایک شخص ہے, اس کو لوگ پتھر مارتے تھے اور پتھر ان کا مارنا کام تھا. غریب آدمی تھا. ایک دن اس نے اپنا بہت بڑا مکان بنا لیا, تو لوگ آئے, اس نے دعوت کی, بولے آئیے. جب اس کے گھر کے اندر گئے, بولے اتنا بڑا گھر بنا لیا, کیسے بھائی, کہاں سے آیا؟ بولے جو تم لوگ مجھے پتھر مارتے تھے نا, پتھر جمع کرتا تھا, اسی کا مکان بنائے. تو وقت جواب دیتا ہے, وقت جواب دیتا ہے. ورنہ لوگ یہ کہ تنقید کرنے کے لیے بہت ہیں, آپ نہیں کر سکتے, آپ کو حوصلہ نہیں ہے, آپ یوں ہیں, دیکھ لیں, سوچ لیں, جس طرح مینڈک کے ساتھ ہوا. نہیں ہوتا, آپ کچھ آسان نظر نہیں آ رہا. اچھا یہ کوئی ضروری کوئی یہ کام اگر مجھ سے نہیں ہوا تو کسی اور سے نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے نیا آنے والا ایک جوش میں آتا ہے. حوصلہ افزائی کریں, حوصلہ افزائی کریں, حوصلہ دیں گے تو آج آپ کسی کو حوصلہ افزائی کریں گے, آج کسی کو حوصلہ دیں گے تو کل کوئی ہمیں بھی حوصلہ دے گا. تو کیا اگر کوئی غمگین ہے, کوئی پریشان ہے, عید کے دن بھی ایسا ہوتا ہے, بعض دفعہ لوگ گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے مل نہیں رہے, تو آپ ہی چلے جائیں, اس آسرے میں نہیں رہیں. وہ ملے تھے ہم سے جو ہم ان سے ملیں, تو کیا کہ اس طرف ذہن نہیں جائیں. اچھا میٹھا میٹھا گلی والے ہو گئے, محلے والے ہو گئے, رشتہ دار ہو گئے, فون کر کے. بعض دفعہ تو یوں ہوتا ہے کہ یار اچھا ہوا آپ کا فون آ گیا, میں آپ کو, وہ بھی تیار ہوتا ہے. بعض دفعہ ناراضگی ہوتی ہیں, لیکن جب وہ سامنے والا فون کر لیتا ہے, ملاقات کر لیتا ہے, تو کہتا ہے یار میں نے بہت سوچا آپ کے بارے میں, اچھا ہوا آپ آ گئے. تو وہ بھی جو ہے وہ ملاقات کرنا چاہ رہا ہے. ناراضگی ایک تھوڑے ٹائم کی ہوتی ہے, تو پھر بعض دفعہ وہ ختم ہو جاتی ہے. تو آپ بھی جائیں, آگے بڑھیے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اچھے انداز سے لوگوں سے ملاقات کیجیے. عید کا موقع ہے, ہمارا کام کوشش کرنا ہے. اب جیسے قرآن پاک حفظ کرنے سے متعلق میں بات بتاؤں آپ کو. حضرت امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس امام محمد آئے, تو کہا کہ آپ حفظ کر کے آئیے. اب یہ حفظ ہوتا ہے 3 سال میں, 5 سال میں. اب جیسے ذہانت ہو, امام محمد جو 1 ہفتے بعد آئے, 7 دن بعد, تو کہا کہ بیٹا آپ کو کہا تھا نا حفظ کر آئیے. بولے حضور حفظ کر کے ہی آیا ہوں. اگر جذبہ کہتے ہیں کسی کا سگا نہیں ہوتا, جیسے اس کو ایک جذبہ مل گیا تھا. میں ایک اور بات بتاؤں, ہمارے مدرسہ مدینہ گودرا کالونی کا ایک بچہ تھا, اس نے 2 ماہ میں پورا کلام پاک حفظ کیا تھا. ہم لوگ چھوٹے سے تھے, فیضان مدینہ میں سندیں تقسیم ہو رہی تھیں, تو امیر سنت کے گلے میں ہار وغیرہ تھے. تو ایک بچہ آیا, اس کے دونوں ہاتھ نہیں تھے, تو امیر سنت کے کان میں بتایا گیا کہ اس بچے نے جو ہے حفظ کر لیا ہے, سندیں مل رہی تھیں. بولا کتنے عرصے میں؟ اس بچے نے, جس کے دونوں ہاتھ نہیں ہے, 3 ماہ میں پورا قرآن پاک حفظ کر لیا. اس سے پوچھا آپ کو پریشانی ہوتی تھی؟ بولے ہاں پریشانی اس وقت ہوتی تھی کہ جب مجھے صفحہ پلٹنا ہوتا تھا. صفحہ پلٹنا ہوتا تھا, میری والدہ کچن میں آٹا وغیرہ گھونتی تھی, تو میں ان کو آواز دیتا تھا مجھے صفحہ پلٹنا ہے, تو وہ آتی تھی, ہاتھ دھوتی تھی. لیکن جذبہ تھا, یہاں پہ ہاتھ والے نہیں کر پا رہے ہیں, لیکن اس کے جذبہ کسی کا سگا نہیں ہوتا. اچھی باتوں میں جذبہ لے کر آئیے, اچھی باتوں میں جذبہ لے کر آئیے. عید کا موقع ہے, آپ بھی خوش رہیے اور اپنی ذات سے دوسروں کو بھی خوش کیجئے. ماشاءاللہ. تو یہاں پر بھی خوشی والا ایک سما بنا ہوا ہے, اور پروگرام لے کر آئے ہیں جس پروگرام کا نام ہے عید اپنوں کے ساتھ. تھوڑی آواز نکال کے بولیں جی, عید اپنوں کے ساتھ. جی ہاں, عید اپنوں کے ساتھ. میں چاہوں گا برابر والے بھائی سے ہاتھ ملائیں اور ان کو بولیں عید مبارک. پروگرام کا نام بتائیں.